السلام علیکم۔ اکثر اوقات ہم اپنے والدین کے اس لیے بھی خلاف ہوتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہم پر سختیاں کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ہماری زندگی گزارنے کے اصول بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مشہور کمپنی میں جاب کے لیے انٹرویو ہو رہے تھے۔ صبح 8 بجے انٹرویو شروع ہوئے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ امیدواروں کی بڑی تعداد انٹرویو والے کمرے میں داخل ہو رہے تھے اور 1 منٹ کے اندر اندر ہی واپس آ رہے تھے۔ امیدوار ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ تم سے انہوں نے کیا پوچھا، کون سے سوالات پوچھ رہے ہیں، مگر سب کا یہی جواب تھا کہ انہوں نے دیکھتے ہی ہمیں واپس بھیج دیا۔ شاید وہ امیدوار کی پرسنالٹی چیک کر رہے ہیں، جیسے ہی ان کو کوئی ہینڈسم لڑکا ملے گا تو اسے کام پر رکھ لیں گے۔ کچھ امیدوار تو احتجاج کر رہے تھے کہ ہم سے جاب کروانی ہے یا پھر ماڈلنگ، یہ سب ڈرامہ ہے، اصل میں تو سیٹ بک چکی ہے، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اسی اثناء میں ایک سبزی فروش کا بیٹا سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا تو باہر تبصرہ کرنے والے امیدواروں نے اس کا مذاق اڑایا، اس کے پسینے میں شرابور کپڑوں کا مذاق اڑایا۔ ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی واپس چلے جاؤ، یہاں سویپر یا باورچی کے انٹرویو نہیں ہو رہے۔ خیر لڑکا اندر داخل ہوا تو پینل نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ باہر کھڑے امیدوار حیران تھے کہ ہم سے تو کچھ بھی نہیں پوچھا گیا، اس سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ 5-10 منٹ کے انٹرویو کے بعد لڑکا مسکراتا ہوا باہر آیا تو سب حیران ہوئے۔ ساتھ ہی پینل نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں ہمارا مطلوبہ بندہ مل چکا ہے، اب مزید کسی کو اندر نہ بھیجیں۔ سبزی فروش کا بیٹا سیدھا گھر گیا اور اپنی والدہ کے پیروں میں گر گیا۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا اور رونے کی وجہ پوچھی۔ وہ کہنے لگا، ماں بچپن سے لے کر آج تک میں آپ کو اور ابا جان کو تنگ نظری سے دیکھتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ گھر نہیں قید خانہ ہے، یہ کرو وہ نہ کرو، کمرے سے نکلتے وقت پنکھا بند کر دو، کمرے کی لائٹ ایسے کیوں جل رہی ہے، یہ سب باتیں مجھے نہایت فضول لگتی تھیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کی سکھائی گئی باتیں میری عادات میں شامل ہو گئیں، مجھ میں سما گئیں اور آج آپ کی سکھائی گئی باتوں کی وجہ سے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک اچھی کمپنی میں مجھے جاب مل گئی۔ وہ کسی امیدوار سے کچھ پوچھ ہی نہیں رہے تھے اور میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو مجھ سے میرا نام پوچھا گیا، میں کہاں رہتا ہوں، والد صاحب کیا کرتے ہیں، ایسے ہی سوالات پوچھ کر جاب پر رکھ لیا۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہم ہر ایک امیدوار کو غور سے دیکھ رہے تھے، جیسے ہی وہ بلڈنگ میں انٹرویو ہوتا ہم CCTV کیمرے سے اسے جج کر رہے تھے۔ گیٹ کے سامنے ہی کوڑا دان جان بوجھ کر رکھا گیا تھا، تم نے اسے اٹھا کر سائڈ پر رکھا، پھر جب آگے بڑھے اور سیڑھیاں چڑھنے لگے تو ایک پنکھا یوں ہی چل رہا تھا، تمہارے علاوہ اسے کسی نے بند نہ کیا۔ این سیڑھیوں کے اوپر سائڈ پر کیلوں کے چند چھلکے پڑے تھے، سب اسے پھیلانگ کر آگے بڑھ رہے تھے، مگر تم نے چھلکے اٹھا کر کوڑے دان میں رکھ دیے۔ سیڑھیوں کے بعد کمرے کے سامنے باتھ روم کا نل جان بوجھ کر کھلا چھوڑا گیا تھا اور پانی رسنے کا آواز سب کو سنائی دے رہا تھا، مگر صرف تم نے نل بند کیا۔ یہ ایک قسم کا پریکٹیکل تھا۔ ہماری کمپنی کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جس میں ڈسپلن ہو، اس میں یہ احساس ہونا ضروری تھا کہ کمپنی بھی گھر کی طرح ہی ہے، اپنے اندر ایسی عادات پیدا کرے کہ لوگ آپ کو پسند کریں۔ میں نے اکثر مسجدوں میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے دوران پنکھا آن کرتے ہیں اور واپس جاتے ہوئے بند نہیں کرتے، یہ بھی ایک قسم کی غیر ذمہ داری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔